آج ہم ایک ایسی اہم میٹنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو زندگی بدل سکتی ہے، لیکن اکثر اسے ہر روز نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس کہانی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، ذرا اس عجیب بات کو سوچیں۔ فرض کریں کسی ارب پتی سے میٹنگ ہو تو کیا ہوگا؟ بھائی وقت پہ پہنچیں گے، بہترین کپڑے پہنیں گے اور دھیان 100% وہیں ہوگا، ہے نا؟ لیکن جب میٹنگ اپنے ہی مستقبل سے ہو، وہ میٹنگ جو اصل دولت کا دروازہ کھول سکتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سنوز بٹن دبا دیتے ہیں، کہتے ہیں کل کریں گے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب نہ ایک نوجوان کی کہانی میں چھپا ہے۔ نام تھا اس کا کامران۔ کامران، جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی طرح ایک ایسے گرداب میں جکڑا ہوا تھا جو اس کے خوابوں کو آہستہ آہستہ نگل رہا تھا۔ دیکھیں، ہر صبح کامران ایک ایسی نوکری پر جاتا تھا جو وہ صرف مجبوری میں کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنا قیمتی وقت، اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بہت ہی سستے میں بیچ رہا ہے، اور یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اور جب کامران نوکری سے واپس آتا تھا نا، تو اس میں کچھ بھی کرنے کی ہمت ہی نہیں بچتی تھی۔ وہ جمود کے ایک چکر میں پھنس چکا تھا، صوفے پر بیٹھ کر بس فون پر دوسروں کو وہ زندگی جیتے دیکھتا جس کا وہ خود خواب دیکھتا تھا۔ اور پھر وہ خود سے دنیا کا سب سے خطرناک جھوٹ بولتا تھا، ایک دن۔ یہ ایک ایسا ادھورا جملہ ہے جو حقیقت میں کبھی پورا نہیں ہوتا۔ یہی وہ جھوٹ ہے جو عمل کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیتا ہے۔ اور اس انتظار کی قیمت بہت بھاری تھی۔ سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا میں اڑتے پتے ہوں۔ کامران کے بال سفید ہو گئے، مگر اس کا بینک اکاؤنٹ وہ خالی ہی رہا۔ وہ ناکام نہیں ہو رہا تھا، نہیں، لیکن وہ آگے بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ بس انتظار کر رہا تھا۔ پھر ایک بارش والی دوپہر، جب کامران پچھتاوے کے بوجھ تلے دبا پارک کی ایک بینچ پر بیٹھا تھا، اس کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آیا۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کامران نے اپنی ساری مایوسی اس بوڑھے آدمی کے سامنے نکال دی۔ اس پر وہ آدمی مسکرایا اور اس نے وہ بات کہی جس نے کامران کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ اس نے کہا، بیٹا، مسئلہ وقت کی کمی کا ہے ہی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنا وقت مفت میں بانٹ رہے ہو۔ بوڑھے آدمی نے اپنی نوٹ بک نکالی۔ یہ کوئی عام ٹو ڈو لسٹ نہیں تھی۔ اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ دودھ خریدنا ہے، نہیں، اس میں لکھا تھا صبح 5 بجے پہلے خود کو ادا کرو اور رات 8 بجے سلطنت تعمیر کرو۔ یہ ایک بالکل ہی الگ ذہنیت تھی۔ بوڑھے آدمی نے سمجھایا، سوچو ذرا، اگر باس فون کرے تو فوراً جواب دیا جاتا ہے، اگر دوست بلائیں تو فوراً چلے جاتے ہیں۔ ان سب کو اپنے وقت کا بادشاہ بنایا ہوا ہے، اور اپنے ہی خوابوں کے ساتھ ایک فقیر جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس بوڑھے آدمی نے وہ بات کہی جو کامران پر بجلی بن کر گری۔ سچ پوچھے تو یہی جملہ اس کہانی کا دل ہے۔ اس نے کہا، تم غریب اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تم غریب اس لیے ہو کیونکہ تم نے اپنے مستقبل کے ساتھ کوئی میٹنگ ہی طے نہیں کی۔ اس رات کامران ایک نیا انسان بن کر گھر لوٹا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے مستقبل کے ساتھ ایک میٹنگ طے کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے پہلا ٹھوس قدم اٹھایا، ٹی وی بند، فون آف۔ اس نے ایک کاغذ لیا اور دیوار پر چپکا دیا۔ اس پر بڑے حروف میں لکھا، رات 8 بجے سے 9 بجے تک میری ملاقات ایک عظیم طاقت سے ہے۔ اس نے اس 1 گھنٹے کو مقدس بنا لیا، بالکل پاک۔ اب کیا یہ آسان تھا؟ ارے بالکل نہیں۔ پہلا ہفتہ تو ایک جنگ کی طرح تھا۔ اس کا دماغ فوری تسکین مانگ رہا تھا، مطلب ڈوپامین۔ اس کا جسم آرام چاہتا تھا، اور ایک اندرونی آواز بار بار کہتی، آج چھوڑ دو، کل کر لینا۔ لیکن کامران اس بار ڈٹا رہا۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے اس نے ایک سادہ سا نظام بنایا۔ ہر رات 8 بجے وہ دروازہ بند کرتا، فون آف کرتا اور بس سیکھنے بیٹھ جاتا۔ اس نے بوریت کے خلاف، تھکن کے خلاف اور اپنے بہانوں کے خلاف ایک جنگ لڑی۔ اور پھر آہستہ آہستہ، جیسے کوئی جادو ہو، سب کچھ بدلنے لگا۔ اس کی روزانہ کی چھوٹی سی کوشش ایک بہت بہت بڑی چیز میں تبدیل ہونے والی تھی۔ وہ جو 1 گھنٹہ تھا نا، وہ ایسے جمع ہونے لگا جیسے کوئی اینٹ پر اینٹ رکھ کر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر رہا ہو۔ یہی تو مرکب اثر یعنی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کی طاقت ہے۔ چھوٹی مستقل کوششیں وقت کے ساتھ غیر معمولی نتائج دیتی ہیں۔
حساب بہت زیادہ سا ہے۔ دن کا 1 گھنٹا 1 مہینے میں 30 گھنٹے بن جاتا ہے۔ یہ تقریباً ایک اضافی کام کا ہفتہ ہے جو صرف اور صرف خود کی ترقی کے لیے وقف ہے۔ اور یہیں سے اصل تبدیلی کا آغاز ہوا۔ وہ 30 گھنٹے ایک نئی مہارت میں بدل گئے۔ وہ مہارت ایک کاروبار بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کامران کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ آخرکار کامران اپنی زندگی کے اس گرداب سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ اب حالات کا شکار نہیں تھا بلکہ اپنی تقدیر کا مالک بن چکا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں اپنی روح کا کپتان بن گیا تھا۔ کامران کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے اور یہ ایک دعوت بھی ہے۔ یہ ہم سب سے پوچھتی ہے، کیا ہمارے آنے والے کل میں ہمارے اپنے لیے کوئی جگہ ہے؟ تو اصل سرمایہ کاری کا آغاز بینک اکاؤنٹ سے نہیں ہوتا، یہ ایک گھنٹے سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا گھنٹہ جہاں دنیا کو بند کر کے خود کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس سے حقیقت بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، اسے اپنے کیلنڈر میں لکھ لیں، کیونکہ اگر کوئی چیز کیلنڈر میں نہیں ہے تو سمجھے وہ حقیقت میں بھی نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ تو آخر میں بس ایک سوال، ہر کسی کا مستقبل، وہ بہترین ورژن جو وہ بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ طے کرتا ہے۔ وہ ہر روز انتظار کرتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس میٹنگ میں حاضر ہوں گے؟